میں نے پڑھا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ۔ حضرت فرمانے لگے ایک دفعہ میں سفر کر رہا تھا، کہیں رات ہو گئی، مجھے بستی قریب تھی، میں نے کہا عشاء کی نماز کا وقت بھی ہو گیا، عشاء کی نماز بھی پڑھ لیتا ہوں، رات بھی ادھر گزار لیتا ہوں، پھر صبح آگے سفر کروں گا۔ میں رات کو عشاء کی نماز پڑھنے لگا ایک مسجد میں جا کے، میرا ارادہ بنا کہ یہیں پہ سو جاتا ہوں، کوئی اور تو مجھے جانتا نہیں ہے، اکیلا تھا اس وقت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد لیٹ جاتے ہیں، خادم کہتا ہے ارے میاں یہاں سے چلے جاؤ، میں نے مسجد بند کرنی ہے، انتظامیہ کی طرف سے یہ اعلان ہے کہ کسی مسافر کو بھی یہاں پہ سونے نہیں دینا، لہذا چلے جاؤ۔ امام صاحب رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے ارے میاں مسافر ہوں، مسافر کے لیے تو اجازت ہے مسجد میں سونا، اب کہاں کسی کے گھر جاؤں گا اور سوتا پھروں گا، مجھے یہاں پہ سونے دو۔ اس نے ہاتھ پکڑ کے اٹھا کے حضرت کو باہر کر دیا، کنڈا لگا دیا، جو اس وقت طور طریقہ تھا، مسجد کو سیل بند کر دیا۔ حضرت وہیں پہ بیٹھ گئے اور انتظار کرنے لگے کہ یار یہیں پہ رات گزار لیتا ہوں، صبح کی نماز پڑھ کے سفر دوبارہ شروع کر لوں گا، یہاں پہ مجھے کوئی اور تو جانتا نہیں ہے، کس کے گھر جاؤں گا۔ اتنے میں رات کو ایک بندہ چکر لگا رہا ہوتا ہے، استغفر اللہ کہہ رہا ہوتا ہے، اللہ سے تعلق جوڑ رہا ہوتا ہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ سمجھ گئے، کیونکہ اہل نظر کو نظر آتا ہے، حضرت سمجھ گئے یہ بڑا اللہ والا ہے۔ حضرت نے اسے 2-3 چکر لگانے کے بعد حضرت نے اسے پکڑا اور فرمایا میاں بہت استغفار کرتے ہو، اللہ سے معافیاں مانگتے ہو، بتاؤ تو صحیح استغفار کرنے کا تمہیں فائدہ کیا ہوا؟ مجھے پتہ ہے فائدہ تو بہت ہے، لیکن میں تم سے سننا چاہتا ہوں۔ انہوں نے عرض کیا کہ حضرت بات یہ ہے، وہ بھی نہیں جانتے کہ یہ امام احمد بن حنبل ہیں۔ انہوں نے عرض کیا کہ حضرت آخرت میں تو بہت اچھا ملے گا صلہ، لیکن دنیا میں استغفار کا یہ صلہ ملا ہے، جو بھی دل میں چاہت ہوتی ہے اللہ پوری فرما دیتے ہیں۔ جس چیز کو میں نے چاہا اللہ نے پورا کر دیا، لیکن ایک چاہت ابھی بھی باقی ہے جو آج تک پوری نہیں ہوئی۔ حضرت نے فرمایا کون سی؟ کہنے لگا جی چاہت ہے، نام سنا ہے، کتابیں پڑھی ہیں، امام احمد بن حنبل ایک بڑی شخصیت ہے، فلاں علاقے میں رہتے ہیں، ارادہ ہے کہ اس کی زیارت ہو جائے، کبھی تو اس کی زیارت ہوگی، بس یہ چاہت کب سے پوری نہیں ہو رہی۔ استغفار کی برکت سے باقی ساری چاہتیں پوری ہو گئیں۔ حضرت مسکرا دیے، فرمانے لگے اللہ کے بندے تیرے استغفار کی وجہ سے آج مجھے دھکے مار کر خادم نے باہر نکالا ہے، اور اللہ نے نکلوایا ہے کہ تاکہ تو میری زیارت کر لے، یاد رکھ میں ہی امام احمد بن حنبل ہوں۔ اللہ کے بندے استغفار کا یہ فائدہ ہے، قرآن بھی کہتے استغفروا ربکم انہ کان غفارا، رب سے معافیاں مانگو، رب معاف کرنے والا ہے۔ قرآن تو رسول اللہ کو خطاب کر کے کہتا ہے فسبح بحمد ربک، رب کی حمد بیان کیجئے، واستغفرہ، اور رب سے معافی مانگیے۔ جب نبیوں کو استغفار کا حکم ہے تو میں اور آپ کیوں استغفار سے پیچھے